بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں فرزند یعنی حضرت حابیل اور جناب قابیل کے بارے میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے دونوں فرزندوں کو اپنے پاس بلایا یعنی حابیل اور قابیل کو، اور ان سے فرمایا تم میں سے ہر ایک خدا کی راہ میں کوئی چیز قربانی کے طور پر دے، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک بجلی اس چیز کو جلا دیا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اس تجویز کو قبول کیا۔ حابیل چونکہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، انہوں نے راہ خدا میں قربانی دینے کے لیے ایک خوبصورت اور موٹی تازی بھیڑ کا انتخاب کیا، اور قابیل جو کہ کاشتکاری کرتے تھے، انہوں نے اپنی بیکار قسم کی فصل راہ خدا میں دینے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی معینہ وقت پر معینہ جگہ یعنی پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آسمانی بجلی گری اور بھیڑ کو جلا دیا، جبکہ قابیل کی طرف سے دی جانے والی قربانی کو کچھ بھی نہ ہوا۔ بس اس طرح جناب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور معلوم ہو گیا کہ جناب حابیل حکم خدا سے خدا کے مطیع ہیں اور حق پر ہیں، جبکہ قابیل فرمان خدا سے سرتابی کر رہے ہیں اور حق پر نہیں ہیں، یعنی خدا کے نافرمان بندے ہیں۔ جب جناب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور جناب قابیل کی قربانی رد ہو گئی تو قابیل کے دل میں حسد جیسی بیماری نے جگہ لے لی، وہ بھی اپنے ہی بھائی کے لیے، اور جناب قابیل نے حابیل سے حسد کے باعث کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور ہے، خدا صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو ہی قبول کرتا ہے۔ تم بھی تقوی اختیار کر لو تاکہ خدا تمہارا بھی عمل قبول کرے۔ جان لو اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا، کیونکہ میں خالق کائنات سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرے اور تمہارے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی تمہارے کندھے پر آ جائے گا، اور تم جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ ستمگروں اور ظالموں کی سزا یہی جہنم ہے۔ حابیل علیہ السلام کی نصیحتوں نے قابیل کی ناپاک روح پر کوئی اثر نہ کیا، اور قابیل موقع کی تلاش میں تھا کہ کب ماں باپ اس سے دور ہوں تو یہ اس کام کو انجام دے۔ اتفاق سے ایک دن قابیل کو یہ موقع ملا اور حابیل سوئے ہوئے تھے، تو قابیل نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کی لاش کو بیابان میں پھینک دیا، لیکن پریشان ہوتا رہا کہ میرے بھائی کو درندے چیر پھاڑ دیں گے، اور اپنے بھائی کی لاش کو بچانے کے لیے کچھ مدت تک اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا، لیکن پرندوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ کب قابیل لاش کو زمین پر پھینکے تاکہ وہ اس پر جھپٹ پڑے۔ قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لاش کو کیسے محفوظ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ اس کوے نے زمین کو کھود کر اس میں اپنی خوراک دفن کی، تاکہ قابیل سیکھ جائیں کہ کس طرح اپنے بھائی کی میت کو سپرد خاک کرے۔ لہٰذا قابیل نے بھی کوے کی مانند زمین کھود کر ایک گڑھا بنایا، یوں اپنے بھائی کو سپرد خاک کیا۔ یہ بھی خدا کا ایک کرم تھا۔ عنایتوں میں سے ایک عنایت تھی کہ قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا، تاکہ حابیل کا پاک و پاکیزہ جسد درندوں کی خوراک نہ بنے۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ حسد بہت بری بلا ہے۔ یہ اتنی بری بیماری ہے کہ حسد کے تحت انسان سارے رشتے بھول جاتا ہے، وہ تمام مہر و محبت کو بھلا کر صرف حسد اور غضب کو ہی دل میں بسا بیٹھتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ بہترین چیزیں دینی چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ شے خدا کی راہ میں نہ دے دو۔ اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بندے پر ہر حال میں شامل حال رہتی ہیں، اور اللہ کی اپنے بندے سے یہ محبت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سے بچھڑنے والے رشتہ داروں کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا، ورنہ ان کی لاشیں بھی، ان کے جنازے بھی درندوں کی نظر ہو جاتے، یا دھوپ اور گرمی میں سڑ جاتے، اس میں کیڑے لگ جاتے۔ تو انسان جب مر جائے اس کا آخری حق یہ ہے کہ اسے غسل و کفن دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں حسد جیسی بری بیماریوں اور اس جیسی اور دوسری بری بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔ اگلی نصیحت اور کہانی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔